3. Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss macronutrients. آپ نے جب ڈیفینیشن پڑھی یا بیلنس ڈائٹ دیکھا تو میکرو نیوٹرینٹس جو ہیں بلک میں ہم لیتے ہیں ڈیلی، روٹین میں ہم لیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے اسینشیل ہیں. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ میکرو نیوٹرینٹس ہوتے کیا ہیں. دیز آر کاربوہائیڈریٹس، پروٹینس اینڈ فیٹس. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سورس کیا ہے، ڈیلی ریکوائرمنٹ کیا ہے، فنکشن کیا ہے، ڈیفیشنسی کیا کرتی ہے. اب سب سے پہلے اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کو ڈسکس کریں تو سب سے زیادہ ہمیں کاربوہائیڈریٹس چاہیے. کاربوہائیڈریٹس کا سورس کیا ہے؟ ویٹ ہے، رائس ہے، میز ہے. ہم سب سے زیادہ ڈیلی کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں، لیتے ہیں. ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں. اب کاربوہائیڈریٹس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ، یہ ایک ایم سی کی پوائنٹ ہے کہ 5 to 10 گرام پر کے جی باڈی ویٹ. پر کے جی ہمیں 5 to 10 گرام چاہیے. اب سب سے زیادہ ہمیں کاربوہائیڈریٹس چاہیے. 45 سے 65% تک ہماری ڈیلی اگر ڈائٹ کا حصہ کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے. اب یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. سوال یہ کاربوہائیڈریٹ کرتا ہے انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. میجر جو فنکشن ہے کاربوہائیڈریٹ کا وہ پروویژن آف انرجی ہے. آپ نے یہ یاد رکھ لیا. اب کاربوہائیڈریٹ کی ڈیفیشنسی کیا کرے گی؟ ہائپوگلائسیمیا، مطلب فٹیگ ہو جائے گی، ویک فیل کرے گا. دیکھیں آپ نے کھانا نہ کھایا ہو، ناشتہ نہ کیا ہوگا، شوگر لو ہو جاتی ہے. جب ہم کچھ کھاتے ہیں شوگر نارمل ہو جاتی ہے، ہمیں ویکنیس فیل ہوتی ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا. اب پروٹینس، دیکھیں پروٹین کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کمبینیشن ہے. پروٹین کا سورس کیا ہے؟ دیکھیں پروٹین کے دو سورس ہیں، اینیمل سورس اور پلانٹ سورس. اینیمل سورس کیا ہے؟ میٹ. اب اس کے بعد پلانٹ سورس میں سیریلز آتی ہیں. یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ فیمیل آپ کے پاس آئی ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، پور ہے، پروٹین ایڈوائز کرنے کیا کریں گے؟ تو آپ نے سیریل ایڈوائز کرنی ہے. افورڈیبلٹی کو آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. سورس کے بعد ڈیلی پروٹین ریکوائرمنٹ 1 گرام پر کے جی باڈی ویٹ ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کو 10 to 15% پروٹین چاہیے. ہماری ریکوائرمنٹ ہے ڈیلی اور یہ ضروری ہے. اب پروٹین کا فنکشن کیا ہے؟ میس، باڈی میس بناتے ہیں باڈی بلڈرز. باڈی بلڈنگ میں پروٹین کا فنکشن ہے ریگولیشن. پروٹین کا فنکشن ہے. پروٹین کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوگا؟ پروٹین انرجی میل نیوٹریشن ہو جائے گی. آپ دیکھتے ہیں بچوں میں ملازمت و کاشی اور ہوتی ہے، وہ پروٹین ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے. سو سورس بھی ہو گئے، فنکشن بھی ہو گیا ہمارے پاس، ڈیفیشنسی بھی ہوگی اور ڈیلی ریکوائرمنٹ بھی ہوگی. اب اس کے بعد آتے ہیں فیٹس. فیٹس جو ہیں وہ کاربن اور ہائیڈروجن کا کمپاؤنڈ ہے. فیٹس جو ہیں ہمیں منیمم ڈیلی 20% چاہیے اور میکسیمم 30% چاہیے. فیٹس کہاں ہوتے ہیں؟ آئل، سیڈز میں. ڈیری پروڈکٹ میں فیٹس ہوتے ہیں. فیٹ کا فنکشن کیا ہے؟ ریگولیشن. آپ کے انزائم ریگولیشن ہو گیا، فیٹ کا فنکشن آ گیا، میجر فنکشن آ گیا. اب فیٹس جو ہیں انسولیشن بناتے ہیں، کورنگ لیئر بناتے ہیں ہماری باڈی کی. اگر فیٹس کی ڈیفیشنسی ہو تو کیا ہوگا؟ ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جائے گا. فیٹ میں آپ نے یاد رکھنا ہے امیون سسٹم. ڈیفیشنسی آف فیٹ سے امیون سسٹم ویک ہو جائے گا. اب اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس پہ اگر ہم دوبارہ جائیں تو ڈیلی ریکوائرمنٹ 2000 کلو کیلوریز ہے کاربوہائیڈریٹس کی. اگر ہم کوانٹٹی کی بات کریں اور دیکھیں کوانٹٹی جو ہے وہ ویریبل ہے، ڈکریز بھی ہو سکتی ہے، انکریز بھی ہو سکتی ہے. ونس اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فیمیل پریگننٹ ہے، ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی. ینگ ایج میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، بچوں میں کم ہے، اولڈ ایج میں کم ہے. تو کاربوہائیڈریٹ میں پروٹین کا بھی یہی حساب ہے کہ ریکوائرمنٹ کی ایج بڑھے گی، ایڈلٹس تک زیادہ ہوگی، اولڈ ایج میں کم ہو جائے گی، بچوں میں کم ہوگی. فیٹس کا بھی یہی حساب ہے. آپ نے کاربوہائیڈریٹ سے انرجی یاد رکھنا ہے، فیٹ سے باڈی میس یاد رکھنا ہے، اور پروٹین سے باڈی میس یاد رکھنا ہے، اور فیٹ سے امیون سسٹم یاد رکھنا ہے. تو جو ہمارا کمیونٹی میڈیسن کا لیول ہے وہ یہی ہے. ان کا سورس کیا ہے، ڈیفیشنسی کیا کرتی ہے، کیونکہ آپ نے پیشنٹ کو ایڈوائز کرنی ہے کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے. اور میجر چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ پیپل. اس کی افورڈیبلٹی کے اکارڈنگ، اویلیبلٹی کے اکارڈنگ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ کون سی فوڈ وہ لے گا اور کون سی فوڈ اس کو لیے ضروری ہے اور کون سی فوڈ وہ نہ لے. یا آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے اس کی فزیکل کنڈیشن چیک کرنے کے بعد ایڈوائز کرنا ہے. دیٹس آل. تھینک یو.